ایکسکیوز می، تم ہو کون جو میں تمہارے لیے کافی بناؤں؟ شوہر ہوں نہ تمہارا شوہر ہوں نہ تمہارا، آئے بڑے۔ زرنور کے نقل اتارنے پر وہ ہنس دیا۔ دوبارہ مت کہنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ وارن کرتے ہوئے بولی، کیوں تم مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی کیا؟ بالکل بھی نہیں، تم صرف ایک دھوکے باز اور فراڈی انسان ہو، اور کچھ بھی نہیں۔ کیا کہا؟ میں دھوکے باز ہوں؟ ہاں ہو تم دھوکے باز، زرنور نے تب کر کہا۔ احمد نے اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے پہلو میں گرایا اور اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے گرد اپنا حصار کھینچ دیا۔ بھلے میں ایک دھوکے باز ہوں، فراڈیا ہوں، لیکن اب صرف تمہارا ہوں، تم سے بے حد محبت بھی کرتا ہوں، اس لیے اب تمہیں اسی دھوکے باز کو ساری زندگی برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ اب میں تمہاری جان چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ زرنور تو اس کی جرأت پر ہی حیران رہ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ غصے سے بولی۔ نہ چھوڑوں تو اچھا نہیں ہوگا، پھر میں جان سے مار دوں گی تمہیں، وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ میری جان تو اب صرف تم ہو یار، احمد نے دل فریبی سے کہا۔ مجھے تمہاری کسی بھی بات پر کوئی بھی اعتبار نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ تم اپنے یہ فضول ڈرامے بند کر دو، وہ چبا کر بولی۔ میری محبت تمہیں فضول ڈرامہ لگتا ہے؟ احمد نے اس سے پوچھا۔ صرف تمہاری محبت ہی نہیں، تم خود بھی ایک فضول انسان ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے خوفی سے بولی۔ میں فضول انسان ہوں نا؟ ابھی بتاتا ہوں، احمد نے کہتے ہوئے اس کی کلائی مروڑی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے، چھوڑو مجھے، وہ اس کے حصار میں کسمساتے ہوئے چیخ کر بولی۔ اب بولو گی مجھے فضول؟ بولوں گی، 1000 دفعہ بولوں گی، بدتمیز انسان، زرنور نے غصے سے کہا۔ اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ بہت محنت کرنا پڑے گی مجھے تم پر۔ کیسی محنت؟ وہ چونکہ سب کچھ ابھی بتا دوں۔ وہ تھوڑا سا اس پر جھکتے ہوئے بولا۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو، وہ غصے سے چیخ کر بولی۔ یہ تو میں جانتا ہوں، نئی بات بتاؤ، احمد نے کہتے ہوئے اس کے گرد سے اپنا حصار ہٹا لیا تھا، اس کی کلائی بھی چھوڑ دی تھی۔ وہ ہونہار انداز میں اس کو دیکھتی جھٹکے سے وہاں سے اٹھ کر سامنے سنگل صوفے پر جا بیٹھی تھی، اپنی کلائی مسلتے ہوئے۔ زرنور مسلسل اسے گھور رہی تھی۔ اتنے پیار سے مت دیکھو یار، کچھ کر بیٹھوں گا تو پھر تمہیں ہی اعتراض ہوگا، مانی ہیزی سے کہتے ہوئے احمد نے ٹیبل پر پڑا کافی کا کپ اٹھایا۔ اس نے غصے سے گھورتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، ہمارے نکاح کا چاند کا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے کپ کی سطح پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ پوچھو ہی مت کہ کتنی خوشی ہوئی تھی، اتنی خوشی ہوئی تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ برج خلیفہ پر چڑھ کر بنگڑے ڈالو، دماغ پر اثر ہو گیا تھا میرے، اس نے طنز سے کہا۔ احمد بے ساختہ ہنسا چلا گیا۔ اس نے غصے سے اس کو دیکھا، مانا کہ ہستی بے حد پیاری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مسلسل سامنے والے کا امتحان لیا جائے۔ احمد اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے رکھی شیشے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ کب بدستور ہاتھ میں تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کب محبت ہوئی تھی تم سے؟ وہ اس کی ہری کان سے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ زرنور نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب مجھے محبت کا مطلب ہی نہیں معلوم تھا، 18 سال کا تھا، میں جمعین آپی کی ای میل کی گئی فوٹوگراف دیکھ رہا تھا، تبھی میں نے تمہیں دیکھا، شاید میٹرک میں تھی تم اس وقت، ریڈ فراک میں پھولوں کا تاج سر پر رکھے، نہ جانے تمہیں ایسی کیا کوشش تھی جو میری نظروں نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ تمہاری مسکراہٹ، ہری آنکھیں، تمہارے چہرے کے ایک ایک نقش سے مجھے محبت ہو گئی تھی۔ اس وقت شدت سے میرے دل نے دعا کی تھی کہ کاش تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ۔ میں خود اپنی حالت پر حیران تھا، کیونکہ ایسا تو میرے ساتھ پہلی دفعہ ہی ہوا تھا۔ اٹلی میں نے ایک سے ایک حسین لڑکی دیکھی تھی، لیکن تمہاری جیسی کہیں بھی نہیں دیکھی۔ تمہاری ساری تصویریں میں نے اپنے لیپ ٹاپ میں سیو کر لی تھی۔ صبح اٹھنے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے تمہیں دیکھنا میرا معمول بن گیا تھا، لیکن ڈیڈ نے جلد ہی میری اس تبدیلی کو نوٹ کر لیا۔ ایک دن تمہاری تصویریں دیکھتے ہوئے میں اتنا مبہوت ہو گیا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب انہوں نے میری چوری پکڑ لی۔ میں تو گڑبڑا گیا تھا۔
شرمندگی ہوئی وہ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ ان کا بیٹا چھپ چھپ کر ایک لڑکی کی تصویریں دیکھ رہا ہے۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ لمحے کو رک کر اس نے کاپ لبوں تک لے جا کر گھونٹ بڑھا تھا۔ زرنور ٹرانس کسی کیفیت میں بیٹھی ساکت نظر سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا شرمندہ کیوں ہو رہے ہو یار؟ اپنی بیوی کو دیکھنا کوئی بری بات تو نہیں؟ ڈیڈ کی بات میں سمجھا نہیں تھا، تب انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہیں تو اس دنیا میں آتے ہی اللہ نے میری قسمت میں لکھ دیا تھا۔ ماما کو بہری آنکھوں والی گڑیا اتنی پیاری لگی کہ انہوں نے اسی وقت عباد انکل سے تمہیں میرے لیے مانگ لیا جب ہی ہمارا نکاح ہوا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ماما کی پسند مجھے اتنی پسند آئے گی۔ میں تو شکر ادا کرتے نہ تھکتا تھا کہ اتنی آسانی سے مجھے میری محبت مل گئی۔ میں جلد سے جلد تم سے ملنا چاہتا تھا، لیکن ڈیڈ چاہتے تھے کہ پہلے میں اپنی ڈگری لے لوں۔ گریجویشن کرنے کے بعد میں مانچسٹر چلا گیا۔ ان دنوں میں نے ایڈمیشن لیا تھا جب بھی ماہین آپی کی شادی کی خبر ملی۔ میں پاکستان آنا چاہتا تھا لیکن پھر آ نہیں سکا۔ حالت سے میری دوستی 4 سال پہلے ماہین آپی کے توسط سے ہی ہوئی تھی۔ پہلے تو ہماری بات صرف میسج پر ہی ہوئی، پھر نہ جانے کب ہمارے درمیان اتنا گہرا رشتہ بن گیا۔ کوئی بھی بات ہم ایک دوسرے سے شیئر کیے بنا نہیں رہ پاتے تھے۔ حارث مجھ سے کافی دفعہ ملنے آیا، لیکن میں صرف 1-2 دفعہ ہی پاکستان آ سکا تھا۔ عباد انکل، زارا آنٹی، ماہین آپی، بازل سب سے ملتا تھا میں، لیکن تمہاری غیر موجودگی میں تم ہمارے رشتے سے لاعلم تھی۔ ڈیڈ تمہیں بتا دینا چاہتے تھے لیکن میں نے انہیں منع کر دیا تھا۔ میں خود تمہیں بتانا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے میں تمہاری آنکھوں میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر نہ جانے کیسے میرے مائنڈ میں یہ ڈرامہ کرنے کا آئیڈیا آیا۔ ماسٹر کرنے کے بعد میں پاکستان آ کے ڈیڈ نے یہ بنگلو بہت پہلے سے لیا ہوا تھا۔ جب بھی وہ یا میں پاکستان آتے یہیں پر اسٹے کرتے تھے۔ انکل اور آنٹی کی اجازت سے ہی میں نے اپنی شناخت تم سے چھپائی۔ میں پہلے اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا تھا اور الحمدللہ مجھے میرا مقصد حاصل ہو گیا اور تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو ہی گئی۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ یقین کرو یہ سب کرنے میں میری کوئی غلط نیت نہیں تھی، بس ایک چھوٹا سا ہی مذاق تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنا شدید ریئیکشن دو گی۔ اگر پتہ ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا، تمہیں تکلیف دینے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پہلے تو مجھے صرف تم سے محبت ہوتی، لیکن یہاں آنے کے بعد جب پہلی دفعہ میں نے یونی کی پارکنگ میں وائٹ ڈریس میں حیدر سے لڑتے ہوئے دیکھا تو بس پوچھو ہی مت کیا حال ہوا تھا میرے دل کا۔ اتنے عرصے تک صرف تمہیں تصویروں میں ہی دیکھا تھا، لیکن جب تمہیں حقیقت میں دیکھا تو میں پلکیں تک نہیں جھپک سکا اپنی۔ جب تمہیں یونی میں دیکھتا تھا تمہارے لیے میری شدتوں میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ میں خود کو تمہیں دیکھنے سے روک نہیں پاتا تھا۔ تم خود سوچو، جو انسان صرف تصویریں دیکھ کر پاگل ہونے لگتا ہے اس کا حقیقت میں تمہیں دیکھنے سے کیا حال ہوتا ہوگا۔ اب تمہیں حیرانی ہو رہی ہوگی کہ ڈگری لینے کے بعد بھی میں تمہاری یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ کی طرح ہی کیوں رہتا تھا۔ تو اس کا سمپل سا جواب ہے تمہاری وجہ سے۔ صرف تمہیں دیکھنے کے لیے، تمہارے قریب رہنے کے لیے، تمہیں جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ یونی کے آنر ڈیڈ کے گہرے دوست ہیں اور یہی دوستی میرے کام آ گئی۔ کپ کو ٹیبل پر رکھ کر وہ اٹھ کر زرنور کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے سرد پڑتے ہاتھوں کو اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہیں مجھ سے شکایت تھی نا کہ میں تمہیں دیکھتا کیوں نہیں، تم سے بات کیوں نہیں کرتا، تو آج میں اعتراف کرتا ہوں، مجھے تم سے عشق ہے۔ ہمیشہ سے اپنی آخری سانس تک میں تمہیں چاہتا رہوں گا۔ تم میری پہلی محبت اور آخری بھی۔ تمہارے بغیر جینے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری فار ایوری تھنگ۔ جانے انجانے میں نے تمہیں اتنے دکھ دے دیے۔ شرمندہ ہوں میں، اس لیے آئندہ میری یا کسی بھی وجہ سے میں تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں آنے دوں گا۔ آئی پرامس۔ احمد نے اپنے ہاتھوں میں قید اس کے نازک سے ہاتھوں کو استحقاق سے چوما تھا۔ زرنور دم بہت سی سانس روک کے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جو اس کے پیروں کے پاس بیٹھا اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ احمد، اس کی آواز دھند گئی تھی۔ وہ سب ایک خواب کی مانند لگ رہا تھا، جیسے ابھی آنکھ کھلے گی اور سب غائب ہو جائے گا
اسے اپنی آنکھوں پر احتیاط نہیں رہا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ دعائیں یوں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اس کے ہاتھوں پر سر رکھے وہ پھول پھول کر رو رہی۔ احمد نے آہستہ سے اس کا سر اٹھا کر نرمی اور پیار سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں تمہاری آنکھوں میں اب ایک بھی آنسو برداشت نہیں کر سکتا نور، پلیز ایسے مت رو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ آئی ایم سوری احمد، ریئلی سوری۔ سر سر کرتے ہوئے وہ بھیگی آواز میں بولی، تمہاری غلطی نہیں اس میں، جو کچھ بھی میں نے کیا اس پر تمہارا ری ایکشن آنا نارمل بات ہے۔ ویسے ایک بات کہوں، تم کافی بالکل بھی اچھی نہیں بناتی۔ زرنور کا دھیان بٹانے کے لیے اس نے برا منہ بناتے ہوئے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ وہ رونا دھونا بھول کر حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو، سچ کہہ رہا ہوں اتنی بری کافی تھی، تمہیں پتہ ہے کہ کتنی مشکل سے میں نے ختم کی ہے۔ ہاں تو پہلی دفعہ بنائی تھی میں نے، وہ بھی گوگل سے ریسپی دے کر، ایک تو مجھے بنانی نہیں آتی، پھر بھی میں نے تمہارے لیے بنائی اور تم مجھے ہی باتیں سنا رہے ہو۔ ناک رگڑتے ہوئے اس نے ناراضگی سے کہا۔ احمد کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ تمہیں کافی بنانی نہیں آتی نور؟ وہ حیرت زدہ سا بولا۔ نہیں، اس نے بھی شرمندہ ہوئے بغیر کہا، لیکن میں تو کافی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اس کی حیرت کام نہیں ہو رہی تھی۔ اسے یہ تو پتہ تھا کہ زرنور کو کچن کا کام اور کھانا وغیرہ پکانا نہیں آتا ہوگا، لیکن کافی تک نہیں آتی ہوگی، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو اب؟ اگر مجھے کافی بنانی نہیں آتی تو کیا ہوا، تمہیں تو آتی ہے نا؟ یوں تو نہیں کہ احمد، اگر مجھے کافی بنانی نہیں آتی تو میں سیکھ لوں گی تمہارے لیے، کہ تم تو الٹا مجھ سے ہی ساری زندگی کافی بنواؤ گی۔ یہ اچھا ہے۔ سر جھٹکتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ انکشاف اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی تو بہت عاشقی کے دعوے کر رہے تھے، کافی کے بغیر رہ نہیں سکتے، تو ایسا کرو کسی سپر شیف سے بھی شادی کر لو، پھر بنوا کر پیتے رہنا اس سے ساری زندگی کافی۔ شدید ناراضگی سے کہتی وہ جانے لگی تھی، جب بھی احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ شادی اسی سے ہوتی ہے جس سے آپ عشق کرتے۔ الحمدللہ مجھے عشق بھی ہو چکا ہے اور شادی بھی، لیکن عشق اپنی جگہ، کافی بنانا تو سیکھ لو یار۔ اس نے بے بسی سے کہا۔ زرنور کو ہنسی آ رہی تھی اس کی شکل دیکھ کر، لیکن ضبط کر گئی۔ تمہیں تو مجھ سے زیادہ کافی سے محبت ہے، روٹھے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ لیکن تم فکر مت کرو میری مما مجھے پروفیشنل شیف بنا کر ہی رخصت کریں گی۔ اس کا انداز ہنوز روٹھا ہوا ہی تھا۔ واقعی میں خوشی سے بولا، ہاں میں سیکھ لوں گی کافی بنانا، لیکن جب میں تمہارے لیے کافی بناؤں گی تو آج سے بھی زیادہ بری بناؤں گی۔ وہ ناک سکڑ کر بولی، جب تو میں خود تمہارے سر پر کھڑے ہو کر بنواؤں گا۔ احمد نے اس کی لٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ بھوک لگ رہی ہے مجھے، زرنور نے خود پر سے اس کا فوکس ہٹاتے ہوئے کہا۔ چلو پھر لنچ کرنے چلتے ہیں۔ اس حوالے میں رو رو کر میری آنکھوں کا حشر ہو گیا، چہرہ دیکھو کیسا ہو رہا ہے میرا۔ وہ منہ بسوڑ کر بولی، اچھا بتاؤ کیا کھانا ہے، پھر یہی منگوا لیتے ہیں۔ وہ جلدی سے بتا کر دوبارہ اس کے روم میں فریش ہونے چلی گئی تھی۔ احمد نے صوفے پر کوشن کے ساتھ رکھا اپنا فون اٹھایا، جہاں پہلے سے گوگل ٹیب کھلا ہوا تھا۔ اس نے ہسٹری چیک کی، جہاں ہاؤ ٹو میک بلیک کافی 5 دفعہ سرچ کیا گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ کیا ہوا منال، تیار نہیں ہوئی تم ابھی تک؟ آج یونی جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ حارث نے اسے صوفے پر گھر کے حلیے میں ہی بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ ناک ساکھ سے تیار حارث کو دیکھ اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے نظریں چرائی تھی۔ وہ میرا دل نہیں کرا آج جانے کا، تم چلے جاؤ۔ اس نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ کیوں، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو ٹھیک ہے پھر، دوپہر کو تم سونا نہیں، شاپنگ پر چلیں گے؟ کیوں؟ حارث کے کہنے پر اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ بس کچھ ضروری سامان لینا ہے، تم تیار رہنا، ویٹ مت کروانا۔ اس نے منال کو تنبیہ کی تھی۔ ٹھیک ہے حیدر میرے بھائی، یہ تیرے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ کیا پھر اس بھوتنی نے تیرے ساتھ کچھ کیا ہے؟ ریاض نے فکر مندی سے حیدر کو کہا، جو دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا تھا۔ ابھی یار پورے 2 دن کی محنت سے میں نے سیر قریشی کی دی گئی اسائنمنٹ بنائی تھی، لیکن پتہ نہیں کہاں چلی گئی، مل ہی نہیں رہی۔
وہ پریشانی سے بولا، ابے تیری اسائنمنٹ کو 2 سال کی بچی ہے کیا جو کھو گئی اور مل نہیں رہی؟ تیمور نے اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ آخری دفعہ کہاں رکھی تھی تو نے؟ عائشہ نے پوچھا۔ کینٹین میں ٹیبل پر ہی بھول گیا تھا، اور جب دوبارہ لینے گیا تو وہاں نہیں تھی۔ کسی اور پروفیسر کی بھی وہ اٹینڈ کرے یا نہ کرے، لیکن سر قریشی کے ضرور کرتا تھا۔ وہ توجہ سے بھی سنتا تھا۔ وہ تھے بھی تھوڑے سخت مزاج کے۔ ابھی تو کینٹین میں ہی دیکھتا نا، اچھی طرح سے وہیں ہوگی، ایسے کون لے کر جائے گا؟ اور اسی میں ہمت تھوڑی ہے جو حمزہ حیدر علی کی چیزیں چوری کرے۔ یار 10 دفعہ دیکھ لی وہاں، بلکہ ہر جگہ ہی دیکھ لیا۔ اگر آج جمع نہ کروائے تو پتہ نہیں کیا حال کریں گے قریشی سر۔ وہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولا، فکر مت کر، کسی اسٹوڈنٹ کو ملی ہوگی تو وہ خود ہی دے جائے گا۔ تیمور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس نے محض سر اس بات میں ہلایا۔ اس کا موبائل بجنے لگا تھا، کسی انجان نمبر سے کوئی ویڈیو بھیجی تھی۔ حیدر نے حیران ہوتے ہوئے ویڈیو پلے کی۔ جیسے جیسے وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ غصے سے اس کی رگیں تان کی آنکھیں بے تحاشا شروع ہو چکی تھی، جیسے ابھی خون جھلک پڑے گا۔ اس نے پورے 2 دن اور 2 راتیں جا کر وہ اسائنمنٹ بنائی تھی، جسے جشفا نے پرزے پرزے کر کے آگ کی نظر کر دیا تھا۔ اس کی محنت منٹوں میں ہی جل کر راکھ بن گئی۔ وہ شدید غصے کی لہروں کو دباتا تیزی سے وہاں سے اٹھ کر آرٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھا۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے کوریڈور کے آخر میں ببل گم چباتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ حیدر نے اسے دور سے ہی دیکھ لیا تھا۔ آندھی طوفان بنا وہ اس کے سر پر پہنچا۔ جشفا نے چونک کر اس کو دیکھا، پھر ایک استہزائیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ دیکھ لی تم نے ویڈیو؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ حیدر نے شدید غصے سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ کچھ بھی کہے بغیر اس نے جشفا کا بازو دبوچا اور بغیر ادھر ادھر دیکھے پیچھے کے راستے سے اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا یونی کے پیچھے بنی ہوئی پرانی لیب میں لا کر جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا۔ وہ گرتے گرتے بچی، یہ کیا حرکت ہے؟ پاگل تو نہیں ہو تم؟ اپنا بازو سہلاتے ہوئے اس نے غصے سے کہا۔ بکواس بند کر اپنی۔ وہ دوڑا تھا، تمہاری ہمت بھی کیسے میری اسائنمنٹ جلانے کی؟ ہمت کی بات تو تم کرو نا۔ الحمدللہ اتنی ہمت ہے کہ 10 بار تمہیں قتل کر دوں، پھر اسائنمنٹ تو بہت بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اور رہی بات کہ میں نے کیوں جلائی، تو ہر ری ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے حیدر علی۔ اگر تم مجھے ایک تھپڑ مارو گے تو بدلے میں تمہیں 3 کھانے پڑیں گے۔ اس کا پرسکون لہجہ حیدر کو آگ لگا گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ میرا نام حمزہ حیدر علی ہے، اور آخری بار میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے اور میری چیزوں سے تم دور ہی رہو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے، ورنہ حشر کروں گا نا کہ ساری دنیا سے منہ چھپاتی پھرو گی۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ او واو، دھمکی دے رہے ہو تم مجھے؟ امیزنگ، اس نے خوشی سے پلکیں جھپکتے ہوئے کہا۔ حیدر نے غصے سے اس کا بازو پھر سے دبوچا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ جشفا نے ناگواری سے اس کا یہ انداز دیکھا، پھر جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوایا۔ دور رہ کر بات کرو مجھ سے، اور یہ جو تمہارا فضول سا ایٹیٹیوڈ ہے نا، اسے اپنے تک ہی رکھو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے، ورنہ تمہیں اٹھا کر ایسی جگہ پٹھوں گی نا، ساری زندگی وہاں سے نکلنے کی ناکام کوشش ہی کرتے رہو گے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بے خوفی سے بولی۔ حیدر دل ہی دل میں اس کی ہمت کا قائل ہو گیا۔ کتنی ہی ہمت، بہادری، بے خوفی تم اپنے اندر لے آؤ جشفا، لیکن ہو تو تم ایک لڑکی ہی نا۔ حیدر کے چہرے پر تپانے والی جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بہت نا سمجھی سے بولی۔ پہلے مطلب تو تمہیں اچھی طرح پتہ ہوگا کہ ایک لڑکی کی عزت اس کے لیے کیا ہوتی ہے، اسی لیے مجھ سے ٹکر لینے سے پہلے یا میرا کوئی کام خراب کرنے سے پہلے اپنا نہ صحیح اپنی عزت کا ہی خیال کر لینا، ورنہ آگے تم خود سمجھدار ہو۔ لفظوں کے مطلب میں چھپا اس کا مقصد وہ بخوبی سمجھ گئی۔ جشفا کے دماغ پر غصہ چڑھ چکا تھا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے آگ برساتی نظروں سے وہ اس کو دیکھنے لگی۔ تم جیسے گھٹیا انسان سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے جس میں لڑنے کی ہمت نہیں ہوتی؟ وہ ایسے ہی چیپ طریقوں سے دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا، لیکن ٹرسٹ می حیدر، تمہاری یہ جو سو کالڈ عزت ہے نا، اگر میں نے بھی
اس کا جنازہ نہ نکالا نہ تو نام بدل لینا تم اپنا، بلکہ ایسا کرنا کہ 3 نام تو تمہارے پہلے سے ہی ہیں، 4 5 کا اور اضافہ کر لینا۔ حیدر کو تیر کی طرح لگی تھی اس کی بات، پہلی دفعہ کسی نے اس کا نام کو طنز کا نشانہ بنایا تھا۔ کہیں سے نہیں لگتا کہ تم اسٹینفورڈ سے گریجویٹ ہو، حیدر نے بھی اپنی جان میں اس پر طنز کیا۔ تم جیسے 3rd کلاس پرسن سے بات کر کے میری لینگویج بھی تمہاری جیسی ہی ہو گئی ہے۔ حیدر کا دل کر رہا تھا کہ دیوار میں سر دے کے ماری لڑکی اس کی جان کا وبال بن رہی، چاہتی تھی ٹھیک ہے جشپا حمید پھر آج سے ہی جنگ کا آغاز کرتے، آج سے کیوں ابھی سے کرتے ہیں، جشپا نے کہتے ہوئے پھرتی سے اس کی جیکٹ کی جیب میں سے جانگتا آئی فون نکال کر دیوار پر دے کے مارا تھا۔ اس کا مہنگا ترین نیو ماڈل کا آئی فون فرش پر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑا تھا۔ حیدر کو جتنا وقت سوچنے میں لگتا تھا جشپا اس سے پہلے کر بھی دیتی تھی۔ آئندہ مجھے دھمکی دینے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لینا، اور یہ بھی کہ اگر تمہاری انگلی میری عزت کی طرف اٹھے گی حیدر علی، تو تمہاری عزت بھی 2 کوڑی کی کرنے میں وقت نہیں لگاؤں گی میں۔ سو اب تم آرام سے یہاں بیٹھ کر سوگ منا، اور ایک بات، تمہاری اور میری لڑائی اب تو ختم ہی سمجھو، تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے، کیونکہ تم سے لڑنے میں مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آتا۔ دشمن بھی میں اپنے جیسے اپنے لیول کے بناتی ہوں، تمہارے جیسے نہیں جو صرف سوچنے میں ہی آدھی زندگی گزار دیتے ہیں۔ سرد الفاظ میں کہتی اس کو تیز نظروں سے گھورتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ حیدر پتھر کا بت بنا حیران اور ساکت سا وہاں کھڑا رہ گیا۔ حارث تم نے لینا کیا ہے آخر؟ اتنی دیر سے ایسے ہی گھوم رہے ہو؟ اگر کچھ نہیں لینا تو گھر چلو پھر، مناہل نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ یار مناہل، اپنی شاپنگ کے لیے تو تم لوگ 4 گھنٹے بھی گھوم لیتے، اور میری شاپنگ میں تم ابھی سے تھک گئی۔ ہاں تو مجھے لگا تھا کہ تم مجھے بھی شاپنگ کرواؤ گے، لیکن تمہارا تو خود کا کچھ لینے کا ارادہ نہیں، مجھے کیا دلاؤ گے؟ وہ برا منہ بنا کر بولے، پہلے میری شاپنگ ہو جائے، اس کے بعد جو تم نے لینا ہو لے لینا۔ تمہیں لینا کیا ہے آخر یہ تو بتا دو۔ مجھے ایک خوبصورت سی رنگ اور گفٹ لینا ہے تمہیں، اس لیے ساتھ لایا تھا کہ لڑکیوں کی شاپنگ کا مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ اب تم ہی میری مدد کرو، کس کے لیے لے رہے ہو تم یہ سب؟ مناہل کو لگا تھا کہ وہ اس کا نام لے گا، کیونکہ کچھ دن بعد اس کی برتھ ڈے بھی تو تھی۔ اس کا دل یک بارگی خوشی سے دھڑکا۔ عیش کے لیے اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مناہل کا دل چناکے سے ٹوٹا تھا۔ عائشہ کی برتھ ڈے ہے نا، اسی لیے مجھے اسپیشل سا گفٹ دینا ہے اسے۔ اس دن میں بتا رہا تھا تمہیں عائشہ کے بارے میں۔ اس کا نام لیتے ہوئے حارث کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ مناہل کے قدم اٹھنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ اس نے عائشہ کے لیے اپنے دل میں شدید نفرت محسوس کی تھی۔ تمہیں کیا ہوا، چلو نا، حارث نے اسے وہیں کھڑے دیکھ کر کہا۔ وہ میری طبیعت خراب ہو رہی، حارث پلیز گھر چلو۔ کیا ہوا یار، ابھی تو تم ٹھیک تھی۔ حارث نے فکر مندی سے اس کی پیشانی چھو کر دیکھی، اس کی سانسیں تھم گئی تھی۔ تم نے لنچ بھی نہیں کیا تھا، جب بھی بلڈ پریشر لو ہو رہا ہوگا، چلو پہلے تم کچھ کھا لو، اس کے بعد شاپنگ کریں گے۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے فوڈ کورٹ کے جانا پڑا تھا۔ مناہل کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر وہ حارث کو وہ کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اوئے اکیلا کیوں بیٹھا یہاں، اسائنمنٹ مل گئے تھے؟ ریاض نے اسے سیڑھیوں پر سے سر جھکائے بیٹھے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ مل گئی، اس نے کہتے ہوئے جشپا کی سینڈ کی گئی ویڈیو پلے کر کے اس کو ہاتھ میں اپنا فون دیا۔ فون پکڑ اس کے ساتھ ہی وہاں بیٹھ گیا۔ ویڈیو میں جلتی ہوئی اسائنمنٹ میں سے اٹھتے آگ کے شعلے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ ابے یہ حیرت کی زیادتی سے اس سے بولا نہیں گیا۔ کہتی ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، بہت گھمنڈ ہے اسے خود پر ریاض، جب تک اس کا گھمنڈ نہیں توڑ دیتا سکون سے نہیں بیٹھوں گا میں۔ اس کے لہجے کی سنگینی پر ریاض نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ حیدر، اس معاملے کو اتنا سیریس مت لے، لڑکی ہے وہ، کتنا لڑے گی، تھک کر خود ہی سائڈ پر ہو جائے گی۔ اگر اس نے سائڈ پر ہی ہونا ہوتا نا تو مجھ سے پنگا ہی نہیں کرتی، ہر دفعہ وہ میری چیزوں کا ستیہ ناش مار جاتی ہے۔ اگر کچھ توڑنا ہی ہے تو بھلے سے میرا منہ توڑ دے، میرا سر پھاڑ دے۔ میری چیزوں کا نقصان کیوں کرتی ہے؟ میری گاڑی خراب کی، سب کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھائے، میری عزت کی دھجیاں اڑا دی، اور اب میرا آئی فون توڑ گئی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اسے مجھ سے، نہ جانے کون سی ایسی منحوس کڑی تھی
جب اس کا چہرہ دیکھا تھا دل کرا کہ وہ مزہ چکھاؤں نہ کہ ساری زندگی یاد رکھے کہ حمزہ حیدر علی بھی کس بلا کا نام ہے۔ وہ زہرخند لہجے میں بولا، اب حیدر تو اگنور کرنا، کچھ کہنا ہی چھوڑ دے، جواب ہی مت دے، اس کی بات کا خود ہی پیچھے ہو جائے گی۔ ریاض نے اس کا غصہ کم کرنا چاہا، جواب تو میں اسے اچھی طرح سے دوں گا، بات کو سمجھنے کی کوشش کر بھائی، تیرا دیا گیا تھوڑا سا بھی نقصان اس کے لیے بہت بڑا ہو سکتا ہے، اس لیے جو بھی کچھ ہوا اسے بھول جا، سمجھ کہ وہ اس یونی میں ہے ہی نہیں۔ مجھے اپنی لیمٹس پتہ ہے ریاض، لیکن ایسا ناممکن ہے، میں خود اس کو کوئی نقصان نہیں دینا چاہتا، لیکن اب اگر ایک دفعہ بھی اور اس نے مجھ سے پنگا لیا نا تو اچھا نہیں ہوگا، پھر وہ دور ہی رہے تو مجھ سے تو بہتر۔ حیدر نے کہتے ہوئے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے اور سر جھٹکا چلنے وہ بیگ کندھے پر ڈال اٹھ کر ہوا، لیکن ریاض نہیں اٹھا۔ وہ چونکا ہوا لگتا تھا، کیا ہوا، چلنا؟ حیدر نے اسے وہیں بیٹھے دیکھ کر کہا، تو کہہ رہا تھا کہ اس نے تیرا آئی فون توڑا ہے۔ ریاض نے اس کو دیکھ کر کہا، ہاں، تو حیدر نے سوال انداز میں پوچھا، دکھا ذرا، کہاں ہے وہ آئی فون؟ ریاض کے کہنے پر اس نے ٹوٹا ہوا فون نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا، جس کی سکرین کرچی کرچی ہو گئی تھی۔ اس نے فون کو الٹ پلٹ کے دیکھا، ابے کتنے کا لیا تو نے یہ نقلی آئی فون؟ ریاض نے اس کو گھورتے ہوئے کہا، 2000 کا لیا تھا پورے۔ تو سب کو کہتا پھر رہا تھا کہ تو نے نیو ماڈل کا 60-70 ہزار والا فون لیا۔ ہاں، تو اس کی شکل ایک بالکل ویسا ہی ہے، بس چلتا نہیں، یہ تو بس جو آپ کے لیے لیا تھا، بنا تجھے تو پتہ ہے کہ مجھے 15,000 والا سیمسانگ ہی پسند ہے۔ آج کل یہ فون ٹرینڈ میں ہے، اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے لیا، ورنہ سب کہتے کہ حمزہ حیدر علی کے پاس نیو ماڈل کا فون ہے، حد ہے، کنجوس انسان، اس ڈبے کے لیے تو نے اتنا شور مچایا۔ میں تو سمجھا کہ شاید کوئی اصلی آئی فون ہوگا جو اس نے توڑ دیا، لیکن میں بھی نہ کتنا پاگل ہوں حمزہ حیدر علی، اور آئی فون خرید لے ہوں۔ ریاض نے غصے سے کہا، اصلی والا ہوتا تو کیا وہ اب تک زندہ گم ہی ہوتی، اور تجھے کیا پتا 2000 کی اہمیت، تجھے تو بیٹھے بٹھائے مل جاتے ہیں، کمانے جائے تو پتہ چلے۔ حیدر منہ بنا کر کہتا آگے چلا گیا، 2000 کی اہمیت، پاگل آدمی، خود کا دماغ تو پہلے ہی گما ہوا ہے، ساتھ میں ہمارا بھی گما دیتا ہے۔ ریاض بھی اس کے پیچھے گیا۔